السلام علیکم۔ ہمیں وہاں بیٹھے 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سردار سجاول بھی وہاں پہنچ گیا۔ ایک زبردست مارکے کے باوجود وہ محفوظ رہا تھا۔ صرف ایک بازو کو گولی چھوتی ہوئی گزری تھی۔ یہاں تازہ بینڈیج دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ پتہ چلا ہے تم کو؟ سجاول نے اپنی تیکھی مونچھوں کو سہلا کر پوچھا۔ ہاں پتہ چلا ہے، اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، میں نے کہا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے جو پانی پت کی جنگ لڑی ہے وہ CCTV پر ہم نے لائیو دیکھی ہے۔ ویل ڈن، زبردست، سردار سجاول نے کہا۔ اور تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے وہ سب کچھ بتایا جو تھوڑی دیر پہلے نشست گاہ میں پیش آیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے تھے۔ سجاول نے کہا، اوپر بڑی بیگم کا برا حال ہے۔ اسے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کا پتر مسلح بندوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ وہ رو رہی ہے اور اپنے سر پر 2 ہتھڑ مار رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ انیک نے پوچھا۔ شاید یہ وہی برونائی والی دشمنی ہے جس کے بارے میں تھوڑی سی ٹوہ جانا نے لگائی تھی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ اس کمرے میں بھی ریکارڈنگ کا نظام موجود ہو، لہٰذا ہم بہت دھیمے انداز میں بات کر رہے تھے۔ سجاول نے پرسوچ لہجے میں کہا، پتہ چل رہا ہے کہ پارا ہاؤس کے اندر کے کچھ گارڈز بھی ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، ورنہ جتنی سخت سیکیورٹی ہے یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا، بڑی بیگم کی جان تو تمہاری وجہ سے بچ گئی، مگر اب انہوں نے بیٹے کو دھر لیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ بچے کھچے بندے بڑے صاحب کے بچے کو چھوڑ دیں گے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ انہوں نے لڑکے کی ٹانگ کے ساتھ کوئی بم وغیرہ باندھ دیا ہے اور سب کچھ اڑانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ دھمکی تو ہم نے بھی فوٹیج میں دیکھی اور سنی ہے، لیکن تب تک بم وغیرہ نہیں باندھا گیا تھا۔ سجاول بولا، میرا خیال ہے ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہوگا، وہ لڑکے سمیت یہاں سے نکلنا چاہیں گے۔ ان کی ٹھیک تعداد کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 7-8 ہے، ان میں سے 3 باہر کے ہیں۔ پارا ہاؤس میں عجیب سی سنسنی اور دہشت پائی جا رہی تھی۔ ہمارا دل چاہتا تھا کہ باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لیں، مگر حلمی نے ہمیں سختی کے ساتھ باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک ہی کھڑکی تھی، اور وہ ایک چھوٹے سے لان میں کھلتی تھی جہاں ہلکی روشنی میں پھولوں کے رنگ برنگے تختے تھے۔ یہ ساری جگہ ہی سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ تھی۔ ہمیں سردی کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نشست گاہ کی طرف سے بات چیت کی آوازیں آنے لگیں۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ یہ بڑے صاحب کا دست راست حلمی ہی ہے جو کسی سے بڑے تیز لہجے میں باتیں کر رہا ہے، مگر الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ انیک نے کی ہول سے جھانک کر دیکھا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے ایک بار پھر بڑے محتاط انداز میں اس کمرے کے کونے قدروں کا جائزہ لیا۔ یہاں مجھے کوئی کیمرہ یا ڈیکٹا فون وغیرہ نظر نہیں آیا۔ ہم سرگوشیوں کی بجائے قدرے نارمل انداز میں باتیں کرنے لگے۔ سجاول نے مجھ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ پولیس کو بلائیں گے؟ ابھی جو اعلان ہو رہا تھا اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس معاملے سے خود ہی نمٹنا چاہتے ہیں۔ اعلان یہی تھا کہ کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا اور باہر سے اندر نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس اتنی نفری ہے کہ یہ اپنے طور پر کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم نے یہاں آتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ عمارت کے چپے چپے پر گارڈز موجود تھے، اور یہ کوئی عام خانہ پوری والے گارڈز نہیں ہیں، کوئی ہائی فائی سیکیورٹی ایجنسی ہے۔ پھر بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہاں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، پولیس کو اطلاع دیے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا۔ سجاول نے نکتہ اٹھایا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو یہ لوگ فی الحال پولیس کو بلانا نہ چاہتے ہوں۔ مختلف آہٹوں، آوازوں اور بھاگ دوڑ سے پتہ چلتا تھا کہ سیکیورٹی گارڈز اور شوٹرز نے پورے پارا ہاؤس کو حصار میں لے لیا ہے۔ پارا ہاؤس کے عقبی حصے کی ساری لائٹس روشن کر دی گئی تھیں، اور سرچ لائٹس کے دائرے بھی مسلسل حرکت کر رہے تھے۔
کچھ دیر بعد نشست گاہ کی طرف سے پھر آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس دفعہ یہ آوازیں نسبتاً نزدیک سے آ رہی تھیں۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگا کر دیکھا اور اس مرتبہ مجھے سرویلینس اسکرین کا ایک حصہ نظر آیا۔ کنٹرول پینل کے سامنے حلمی بیٹھا تھا، ہماری طرف اس کی پشت تھی۔ مجھے بس اس کا وہ کندھا دکھائی دے رہا تھا جس پر تازہ تازہ بینڈیج کی گئی تھی۔ وہ شاید حملہ آوروں کے سرغنہ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے انیک کو اشارہ کیا۔ اس نے پہلے کی ہول سے آنکھ لگا کر نشست گاہ کا منظر دیکھنے کی کوشش کی، پھر کی ہول سے کان لگا دیے۔ مالے زبان میں بات ہو رہی تھی اور آواز بہت مدھم تھی۔ وہ بڑے دھیان سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ پتہ چلا؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آنکھیں میچ کر ساکت بیٹھا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر دلچسپی کے آثار ہیں۔ 3-4 منٹ بعد اس نے دوبارہ کی ہول سے آنکھ لگائی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ لگ رہا ہے جی، وہ بولا۔ کس طرح کی گڑبڑ؟ میں نے پوچھا۔ یہاں بڑے صاحب کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ کوئی اور اہم بندہ بھی ہاسٹیج بن گیا ہے۔ وہ یہاں پارا ہاؤس میں VVIP مہمان کے طور پر موجود تھا۔ ابھی تک نام کا پتہ نہیں چل سکا، پر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی حکومتی یا سیاسی شخصیت ہے۔ سنسنی خیز اطلاع تھی۔ میں اور سجاول ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سجاول نے کہا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاص بندے کے یہاں ہونے کو چھپایا جا رہا ہے اور اسی لیے پولیس کو اس پھڈے سے دور رکھا جا رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، انیک نے تائید کی۔ حلمی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بنگلے میں آقا جان سے بھی بات کی تھی۔ اس سے کہا ہے کہ وہ پورا دھیان رکھے، کسی بھی مقامی اخبار نویس یا میڈیا والے کو پارا ہاؤس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ اگر کوئی فائرنگ وغیرہ کے بارے میں پوچھے تو ہوائی فائرنگ کا یا اس طرح کا کوئی اور بہانہ بنا دیا جائے۔ یہ مہمان کون ہو سکتا ہے؟ سجاول نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ انیک بولا، ایسے لگتا ہے کہ سیر اور شکار کے لیے کوئی یہاں پارا ہاؤس میں موجود ہے۔ آج کل تلور کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ پارا ہاؤس والوں نے اس شغل کے لیے کسی کو دعوت دے رکھی ہو، اب وہ بندہ بھی اس لپیٹے میں آ گیا ہو۔ مجھے گاڑیوں کا وہ پرشکوہ قافلہ یاد آیا جو کل بھی فراٹے بھرتا پارا ہاؤس سے نکل کر ٹیلوں کی طرف گیا تھا۔ یہ لوگ زبردست موج میلے میں مصروف تھے اور کبھی کبھی زبردست موج میلے سنگین ترین حادثات پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ یہاں آتے وقت سجاول کے ارادے تو کچھ اور تھے، مگر میں اور انیک اس نیت سے لیا تک پہنچے تھے کہ ہمیں زینب کے معمے والا حل ملے۔ زینب کو اور دیگر 2 لڑکیوں کو کس مقصد کے لیے تیار کر کے یہاں بھیجا جا رہا تھا، مگر یہاں آ کر یہ دوسرا چکر چل گیا تھا۔ بڑے صاحب کی پرانی دشمنی نے اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ غالباً یہ وہی دشمنی تھی جس سے بچنے کے لیے بڑے صاحب نے برونائی سے اپنا بستر بوریا سمیٹا تھا اور جنوبی پنجاب کے اس دور افتادہ علاقے میں چلا آیا تھا۔ بالائی منزل سے کسی جوان شخص کے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ بھی یرغمالیوں میں شامل ہو۔ اس نے شاید بھاگنے کی کوشش کی تھی اور اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا تھا۔ اب اس سے مار پیٹ کی جا رہی تھی۔ سنگین ترین حالات کے باوجود انیک اب اپنے موڈ میں آ چکا تھا۔ وہ داؤد بھاؤ کا سدھایا ہوا تھا۔ ایسے حالات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ بولا، شاہزیب بھائی، ہم نے تو ہر فلم ڈرامے میں یہی دیکھا ہے کہ اولاد آوارہ گرد ہوتی ہے اور والدین نیکوکار، مگر یہاں لگتا ہے کہ الٹا حساب ہے۔ قبلہ والد صاحب رنگین مزاج ہیں، لیکن بیٹے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شریف پرہیزگار ہے۔ اس کی والدہ کو بھی تو دیکھا ہے تم نے، اسلامی لباس میں تھی اور سکارف باندھا ہوا تھا۔ اولاد پر اکثر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ بڑے صاحب کی ماں لوز کریکٹر تھی؟ لوز کریکٹر کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ ایک کرسچین خانہ بدوش تھی، ہم نے تو یہی سنا ہے۔ ویسے ماں کے اثر والی بات آپ نے ٹھیک کہی ہے جی۔ انیک نے چور نظروں سے سردار سجاول کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے بات بدل کر بولا،
ایسا سین تو فلم عادل میں بھی ہے۔ محمد علی بچپن میں ماں کی تربیت کا بہت اثر لیتا ہے اور گانا گاتا ہے، پیاری ماں دعا کرو میں جلد بڑا ہو جاؤں۔ سجاول سخت خشک لہجے میں بولا، یہ مسخری کا موقع نہیں ہے، کھوپڑے کو استعمال کرو اور سوچو کہ اب کیا کرنا ہے۔ انیک نے سہمنے کی اداکاری کی اور مغموم صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران میں نشست گاہ کی طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دینے لگی۔ یہ پارا ہاؤس کے سب سے با اختیار شخص بڑے صاحب ریان فردوس کی آواز تھی۔ بڑا صاحب اپنے دست راست حلمی سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم نے آ کر کہا کہ ہمیں بلایا گیا ہے۔ ہم تینوں نشست گاہ میں پہنچے۔ بڑا صاحب سخت پریشانی کے عالم میں ایک بیش قیمت صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ برونائی کے چولا نما روایتی لباس میں تھا۔ دو مسلح گارڈز عقب میں چوکس کھڑے تھے۔ حلمی بھی سامنے ایک صوفے پر موجود تھا اور بہت مؤدب نظر آ رہا تھا۔ ہم بڑے صاحب کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ بڑے صاحب نے کمال مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم بیٹھ گئے۔ بڑے صاحب نے تعریفی نظروں سے سجاول کو دیکھا اور اس کے لیے ستائش کے کلمات کہے، جن کا مطلب حلمی نے ہمیں بتایا۔ بڑے صاحب نے دوبارہ کچھ کہا۔ حلمی نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا، عزت مآب تم تینوں سے خوش ہیں۔ تم نے جواں مردی کا ثبوت دیا، بلکہ پارا ہاؤس کے گارڈ سے بھی بڑھ کر جرت دکھائی۔ بہرحال ابھی یہ بلا ٹلی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پارا ہاؤس کے ایک اہم شخص کے علاوہ ایک معزز مہمان کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے۔ ہمیں ان کی رہائی کے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ سجاول نے کہا، عزت مآب کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ ہم کسی لائق تو نہیں ہیں، لیکن عزت مآب ہمیں جو بھی حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ حلمی نے سجاول کی بات بڑے صاحب تک پہنچائی۔ جواب میں بڑے صاحب نے کہا، نہیں، ہم خود اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جلد ہو جائے گا۔ اگر کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو تم لوگوں کو ضرور بتایا جائے گا۔ مختصر گفتگو کے بعد مجھے اور انیک کو تو واپس بھیج دیا گیا، مگر سجاول کو وہیں روکا گیا۔ میں اور انیک نشست گاہ کے ساتھ والے کمرے میں واپس آ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ سجاول کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور یہ درست بھی تھا۔ اس نے پارا ہاؤس کی بڑی بیگم کو یرغمال بننے سے بچا کر ایک زبردست کام کیا تھا۔ سجاول کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ اس کا چہرہ اندرونی جوش سے تمتما رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی اہم خبر تھی۔ رازداری کے لہجے میں بولا، اس مہمان کا پتہ چل گیا ہے جو بڑے صاحب کے بیٹے کے ساتھ یرغمال بنا ہے۔ بڑا اونچا بندہ ہے۔ کون ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ تم ڈنمارک سے نازل ہوئے ہو۔ یہاں کے حالات اور یہاں کے سیاسی لوگوں کا تمہیں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوگا۔ داراب فیملی کا نام سنا ہوا ہے تم نے؟ یہاں کی ایک مشہور سیاسی فیملی ہے۔ میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا، مگر اپنے تاثرات میں نے ظاہر نہیں ہونے دیے۔ نام کچھ سنا سنا لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ داراب فیملی کا ایک نوجوان سپوت ہے۔ سپوت بھی کیا، شہزادہ ہے۔ شکیل نام ہے اس کا۔ بڑے اونچے درجے کی شے ہے۔ وہ اس رگڑے میں آ گیا ہے اور بڑے صاحب کے پتر کے ساتھ ہی پکڑا گیا ہے۔ میرے سینے میں دھڑکن کے گولے سے پھٹ رہے تھے۔ شکیل داراب کو میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہی تو وہ سیاست زیادہ تھا جس سے طاقت کا نشہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا اور وہ اپنی منمانیوں کی کوئی حد مقرر نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ لوگ فی الوقت براہ راست تو حکومت میں نہیں تھے، لیکن اصل میں حاکموں کے حاکم تھے۔ شکیل داراب نے جس طرح اپنی ایک ٹیچر کو اپنے نام نہاد عشق کا نشانہ بنایا تھا اور جس طرح اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، وہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سیالکوٹ شہر کا وہ گھر جس میں ٹیچر ناہید رہتی تھی اور جس کی ایک دیوار میں ایک ایسا راستہ تھا جو ساتھ والی محل نما عمارت میں کھلتا تھا، یہ اسی شکیل داراب کا راستہ تھا جہاں سے یہ سیاست زیادہ اپنی منکوحہ ناہید سے ملنے پہنچتا تھا۔ مگر اب اس کا دل اس سے بھر چکا تھا اور اس کا ثبوت یہی تھا
کہ اس نے عاشرہ نامی لڑکی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ عاشرہ کو اس سے بچانے کے لیے میں نے شکیل داراب سے ایک بڑی دھانسو قسم کی ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات ایک اسٹیشن وین کے اندر ہوئی تھی اور ہم میں کچھ باتیں طے ہو گئی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ شکیل کو وہ ملاقات بھولی نہیں ہوگی۔ آج کئی ماہ بعد میں پھر شکیل داراب کا نام سن رہا تھا۔ سجاول کی آواز نے مجھے میرے تیز رفتار خیالوں سے چونکایا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ شکیل داراب آج سپہر یہاں تشریف لایا تھا۔ وہی تلور کے شکار کی تیاریاں تھیں۔ سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں، کبھی کبھی شکار کرنے والا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ابراہم کے ساتھ ہی تھا؟ انیک نے پوچھا۔ نہیں، یہ بالکل ساتھ والے پورشن کے بیڈ روم میں سویا ہوا تھا۔ اسے تب پتہ چلا جب ایک رائفل اس کے سر سے آن لگی۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اب اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا کو بھنک پڑ گئی تو یہاں کیمروں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو گل بات سے ہی مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو، مگر بات بنتی نظر نہیں آتی۔ ان لوگوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، مگر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو گالیاں دے رہے ہیں اور خطرناک دھمکیاں بھی۔ ان کے لیڈر کا نام شاید ناقب ہے۔ وہ مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ 2 بندوں نے مسلسل بڑے صاحب کے پتر پر رائفلیں تان رکھی ہیں۔ 2 بندوں نے ہی شکیل داراب کی کن پٹی پر بھی اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بالکل چوکس ہے۔ اور وہ بم والی بات، وہ تو ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بم ہو، لیکن ابھی کیمروں میں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کیمرے کام کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ صرف ایک کیمرہ چل رہا ہے اور اس کا رخ انہوں نے اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تم دوسرا نام لے رہے ہو شکیل داراب کا، وہ بھی اب ابراہیم والے کمرے میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، دونوں کو اکٹھے بٹھایا ہوا ہے ساتھ ساتھ۔ دونوں کے ہاتھ بھی پیچھے بندھے ہیں۔ سب کچھ نظر آ رہا ہے اسکرین پر۔ اچانک میں چونک گیا۔ کھڑکی سے باہر احاطے میں ایک منظر دکھائی دیا۔ 2-3 افراد نے قالین کا ایک بڑا ٹکڑا فرش پر بچھایا۔ پھر 2 افراد ایک خونچکاں لاش اٹھا کر لائے اور قالین پر رکھ دی۔ اور یہ کوئی ایک لاش نہیں تھی، یکے بعد دیگرے تقریباً 8 لاشیں لا کر قالین پر رکھی گئیں۔ یہ سب کے سب نیلی وردیوں والے گارڈز ہی تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے ہونے والے خونی ہنگامے میں ہلاک ہوئے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ابھی کچھ اور لاشیں بھی ہوں جو کہیں اور رکھی گئی ہوں۔ یہ 8 لاشیں بظاہر تو پارا ہاؤس کے محافظوں کی تھیں، مگر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہو سکتے تھے جنہوں نے محافظوں کے بجائے حملہ آوروں کا کردار ادا کیا تھا۔ پھر ہم نے حلمی اور دیگر چند افراد کو دیکھا۔ وہ لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان میں 40-45 سال کا ایک چاق و چوبند شخص بھی تھا۔ اس عمر میں بھی اس کا جسم کسرتی اور چال ڈھال میں زبردست قسم کا تمطراق تھا۔ اس نے پینٹ اور جرسی پہن رکھی تھی۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ سجاول سرگوشی میں بولا، مجھے لگتا ہے یہی وہ کمانڈو خالد شاہ ہے۔ خالد شاہ؟ ہاں، ابھی حلمی اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ کوئی ریٹائرڈ پولیس افسر ہے، اسپیشل برانچ میں تھا۔ اس طرح کے کاموں میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اسے یہ لوگ کسی بھیس میں اوپر بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پر ابھی ٹھیک سے پتہ نہیں۔ اگلا تقریباً 1 گھنٹہ بھی سخت تناؤ میں گزرا۔ نشست گاہ میں اب خاموشی تھی، بس کبھی کبھی تیز قدموں کی آواز آتی تھی۔ دروازے کھلتے یا بند ہوتے تھے۔ بیرونی چاردیواری کی طرف رکھوالی کے کتوں کا شور تھا اور سرچ لائٹس حرکت کر رہی تھیں۔ ایکا نشست گاہ دوبارہ آباد ہو گئی۔ مختلف آوازیں سنائی دینے لگیں، جن میں ریان فردوس یعنی بڑے صاحب کی آواز بھی شامل تھی۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگائی۔ اسکرین پھر روشن دکھائی دے رہی تھی۔ ساری اسکرین تو کی ہول سے نظر نہیں آتی تھی، مگر جتنی بھی آتی تھی وہ بھی صورتحال کو سمجھنے کے لیے کافی تھی۔
میں نے اسکرین پر پہلی بار شکیل داراب کو دیکھا اور اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ وہ سلیپنگ سوٹ میں تھا، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، گورے چٹے چمکدار چہرے پر دو نیلگوں گومڑ نظر آ رہے تھے۔ ایک نقاب پوش نے رائفل باقاعدہ اس کی کنپٹی سے لگا رکھی تھی اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ شکیل خوفزدہ تو تھا، مگر اس خوف میں شدید غصہ بھی شامل تھا۔ اس کے پہلو میں وہی دبلا پتلا لڑکا بیٹھا تھا جس کا نام ہمیں ابراہم معلوم ہوا تھا۔ اس کی ایک آستین خون آلود تھی۔ اس زخم پر پہلے ہماری نگاہ نہیں پڑی تھی۔ اس کے سر سے دو رائفلیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ عزت مآب ریان فردوس کا لخت جگر تھا، اور اس کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر ان نقاب پوشوں نے اس پورے پارا ہاؤس کو مفلوج کر ڈالا تھا۔ اسکرین پر ابھرنے والا ایک منظر دیکھ کر میں چونکا۔ وہی ادیڑ عمر شخص اندر داخل ہوا جسے ہم نے تھوڑی دیر قبل چھوٹے احاطے میں لاشوں کے پاس دیکھا تھا۔ سجاول کے بقول یہ کوئی سابق پولیس کمانڈو تھا اور اسپیشل برانچ سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس وقت وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے روپ میں نظر آیا۔ اس نے باقاعدہ سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے سے اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں میڈیکل باکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ سجاول نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کمانڈو موقع پر پہنچ گیا ہے، ڈاکٹر کے روپ میں آیا ہے، شاید ابراہم کی مرہم پٹی کے لیے۔ زبردست، مجھے بھی دیکھنے دو۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ سجاول نے اپنی آنکھ کی ہول سے چپکا دی۔ یہ بڑے سنسنی خیز لمحے تھے۔ ظاہر تھا کہ اگر یہ کمانڈو موقع پر پہنچا ہے تو صرف مشاہدہ مطالعہ کرنے نہیں گیا، وہ موقع کی طاق میں گیا ہے اور چانس ملنے پر کوئی کارروائی ضرور کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ اس کے میڈیکل باکس میں کوئی ہتھیار بھی موجود ہو۔ کچھ دیر بعد سجاول پیچھے ہٹا تو انیک نے کی ہول کے ذریعے نشست گاہ کا منظر دیکھا۔ تب پھر میری باری آ گئی۔ جب میں نے دیکھا تو کمانڈو خالد شاہ نے مضروب لڑکے ابراہم کے لبادے کی آستین چاک کر دی تھی اور اس کے بازو کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ زخم سکرین پر نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم صورتحال سے پتہ چلتا تھا کہ خون کا مسلسل اخراج ہو رہا ہے اور زخم کو ٹانکوں کی ضرورت ہے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے خالد شاہ نے زخم کی سٹیچنگ شروع کر دی۔ ابراہم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ سرغنہ ناقب نے مسلسل ہائی الرٹ کی پوزیشن اختیار کر رکھی تھی۔ اس کی AK-47 رائفل ابراہم کی عین کنپٹی پر تھی۔ باقی رائفل بردار بھی چوکس تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سجاول نے سوال کیا۔ ٹانکے لگ رہے ہیں۔ کسی ہلچل کا چانس بھی ہے کہ نہیں؟ ابھی تک تو نہیں۔ اگر زبردستی چانس پیدا کیا گیا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ کمانڈو خالد شاہ اب اپنے میڈیکل باکس میں سے شاید کینچی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس نے جو شے نکالی وہ کینچی نہیں تھی۔ میڈیکل باکس کے کسی خفیہ خانے سے اس نے پستول برآمد کیا تھا۔ بالکل جیسے بجلی سی چمک گئی۔ خالد شاہ کا نشانہ شاندار تھا۔ اس نے سرغنہ کی کلائی کو بڑی صفائی سے نشانہ بنایا۔ میں نے دیکھا AK-47 رائفل ایک جھٹکا کھا کر سرغنہ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین تاریک ہو گئی۔ باہر سے کمرے کی لائٹ آف کر دی گئی تھی۔ یقیناً ایسا پروگرام کے تحت ہی کیا گیا تھا۔ بالائی منزل پر کئی فائر ہوئے اور زبردست ہلچل نظر آئی۔ صرف 8-10 سیکنڈ بعد اسکرین دوبارہ روشن ہو گئی۔ کیمرہ تو چل ہی رہا تھا، صرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسکرین تاریک ہوئی تھی۔ جو نیا منظر اسکرین پر نظر آیا وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ کمرے میں ایک شلوار قمیض والے نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ یقیناً اس نے کمانڈو خالد شاہ کی مدد کے لیے کمرے میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ کمانڈو خالد شاہ کی دونوں ٹانگوں سے بھی خون بہہ رہا تھا، شاید یہاں گولیاں لگی تھیں۔ سرغنہ ناقب نے خالد شاہ کو دیوار سے لگایا ہوا تھا اور AK-47 کی نال اس کی گردن میں گھسیڑی ہوئی تھی۔ وہ غیر ملکی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا بک رہا تھا۔ ابراہم اوندے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ شکیل داراب بھی اوندا گرا ہوا تھا۔ وہ دونوں رائفلوں کی زد میں تھے۔ سجاول نے مجھے دھکیل کر پیچھے ہٹایا اور کی ہول سے آنکھ لگا دی۔
کیا ہوا شاہ زیب بھائی؟ انیک نے پوچھا۔ وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں نے حلہ ناکام کر دیا، خالد شاہ زخمی ہو گیا ہے۔ انیک نے بھی کان دروازے سے لگا دیا اور سننے کی کوشش کرنے لگا۔ سرگنا ناقب کے دھاڑنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لگتا ہے کہ خالد شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ابھی انیک کا فقرہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ AK-47 کا گونجدار فائر سنائی دیا۔ اس کے 2 سیکنڈ بعد کہیں پاس ہی کوئی وزنی شے پختہ فرش پر گری۔ ایک دم بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ سجاول نے اپنی آنکھ کی ہول سے ہٹا لی اور آلتی پالتی مار کر فرش پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ماتھے پر بندوق رکھ کر گولی مار دی، لاش اوپر سے نیچے پھینک دی۔ سجاول نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کس کو ماری؟ خالد شاہ کو؟ میں نے پوچھا۔ سجاول نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جدھر سے وزنی شے فرش پر گرنے کی آواز آئی تھی، اس طرف ہمارے واش روم کی کھڑکی تھی۔ میں نے واش روم میں جا کر کھڑکی سے جھانکا۔ ماربل کے فرش پر خالد شاہ کا بے جان جسم پڑا تھا۔ گولی اس کی فراخ پیشانی توڑ کر سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر بھی زخم تھے۔ اس چاقو چوبند شخص کو ہم نے صرف 1 گھنٹہ پہلے چھوٹے احاطے میں دیکھا تھا۔ چوڑا سینہ، آنکھوں میں دلیری کی چمک، چہرے پر تجربے کی روشنی۔ اسے اگر پارا ہاؤس والوں نے یہاں بلایا تھا تو یقیناً اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے سبب ہی بلایا تھا، اور وہ بڑے اعتماد سے چلا آیا تھا۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ آج وہی دن ہے جو ہر جاندار کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ایک دن اس کے ہاتھ میں موت کا سندیسہ تھما دیتا ہے۔ ہمارے لیے خالد شاہ کا کردار کتنا مختصر ثابت ہوا تھا، اس کے لیے کہا جا سکتا تھا وہ آیا، وہ جھپٹا اور وہ مر گیا۔ بڑے صاحب حلمی اور انچارج قادر سمیت کئی افراد اس کی لاش کے گرد جمع تھے۔ ہم بھی کمرے سے باہر آ گئے، سوگوار انداز میں اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اسے بالائی منزل کی کھڑکی سے نیچے پھینکا گیا تھا اور لاش پھینک کر کھڑکی بند کر دی گئی تھی۔ اب بالائی منزل پر ایک بار پھر وہی پراندیش خاموشی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بڑے صاحب کے چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے۔ انہوں نے حلمی کو ساتھ لیا اور تیز قدموں سے واپس نشست گاہ کی طرف چلے گئے۔ ہم بھی اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ سنبل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور موجودہ صورتحال میں کیا محسوس کر رہی ہے۔ بے شک وہ جادوئی حسن کی مالک تھی، لیکن سمجھ بوجھ بہت زیادہ نہیں تھی۔ یہ افراتفری کے حالات اسے خوفزدہ کر سکتے تھے۔ ہمیں کمرے میں پہنچے ہوئے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ حلمی وہاں پہنچ گیا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ آقا جان بھی تھا۔ اس نے آتے ہی ساتھ سجاول کو تھپکی دی اور ہم دونوں کو بھی شاباشی کی نظروں سے دیکھا۔ حلمی نے کہا، حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ابھی تم تینوں نے وہ بھی لاش دیکھی جو اوپر سے پھینکی گئی ہے۔ سجاول نے اس بات میں جواب دیا اور انجان بنتے ہوئے کہا، بہت زیادہ افسوس ہوا ہے جی، خالد شاہ صاحب سے تو بڑی امید تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ حلمی نے مختصر الفاظ میں بتایا کہ کس طرح خالد شاہ اور اس کے ساتھی نے حملہ آوروں کو زیر کرنے کی کوشش کی اور کس طرح یہ کارروائی ناکام ہوئی۔ ہم یہ سب کچھ مانیٹرنگ اسکرین پر دیکھ چکے تھے۔ حلمی کے ہاتھ میں کینوس کا ایک بیگ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیگ فرش پر رکھ دیا اور بولا، اس میں 2 رائفلیں اور ایک پسٹل ہے، کافی فالتو راؤنڈ بھی ہیں۔ یہ ہتھیار تم تینوں کے لیے ہے۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے جس جیداری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی فوٹیج بڑے صاحب نے بھی دیکھی ہے۔ وہ تم سے متاثر ہوئے ہیں، اور خاص طور سے مسٹر سجاول سے۔ سجاول نے اسلحہ نکال کر دیکھا اور حلمی کا شکریہ ادا کیا۔ حلمی نے کہا، موجودہ حالات میں تم تینوں کا مسلح ہونا ہمارے لیے توانائی کا سبب ہوگا۔ اللہ کرے پارا ہاؤس کے گارڈز خود ہی حالات کو کنٹرول کر لیں، لیکن پھر بھی تم لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہونا چاہیے۔ حلمی کا لہجہ دوستانہ تھا۔ میں نے آقا جان کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ اسے یہ سچویشن کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہی۔ وہ تو ہمارے یہاں آنے کے حق میں ہی نہیں تھا،
ہم نہ صرف آئے تھے بلکہ اب بڑے صاحب کی نظروں میں بھی آ گئے تھے۔ اب صورتحال کیا ہے جی؟ میں نے حلمی سے پوچھا۔ وہی جو خالد شاہ کے جانے سے پہلے تھی، بلکہ اب تو ان خبیثوں نے وہ آخری کیمرہ بھی توڑ ڈالا ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ ان سے ہمارا صرف آڈیو رابطہ ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جی، میں نے کہا۔ کہو کہو۔ ایسا نہ ہو کہ پارا ہاؤس کے گارڈز میں ابھی کوئی ایک آدھ اور کالی بھیڑ بھی موجود ہو اور وہ کوئی نقصان پہنچا جائے۔ حلمی نے ملائیشین لہجے کی اردو میں کہا۔ یہ اندیشہ ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے 10-15 ایسے لوگوں سے ہتھیار رکھوا لیے ہیں جن پر کسی طرح کا شک کیا جا سکتا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ مزید لوگوں کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ مناسب نفری تو موجود ہے لیکن کالی بھیڑ والی بات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ حملہ آوروں میں سے کوئی زندہ بھی پکڑا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک، اور وہ بھی زخمی ہے، بیسمنٹ میں بے ہوش پڑا ہے۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ اسی دوران میں حلمی کے سیل فون کا میوزک بجنے لگا۔ وہ کال ریسیو کرتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آقا جان بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ وہ یہاں ہماری پذیرائی پر کافی حیران ہوا تھا۔ اس کے نزدیک تو سجاول فقط ایک ٹرک ڈرائیور اور انیک ہیلپر تھا۔ میری حیثیت اس کے لیے ایک سست الوجود گارڈ کی تھی، لیکن یہاں ہماری کارکردگی کا سن کر وہ متعجب ہو رہا تھا۔ اگلا 1 گھنٹہ بے حد تناؤ بھرا تھا۔ ہم کمرے میں تھے اور کوئی اہم اطلاع ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ گاہے بگاہے بالائی منزل سے دھاڑنے چنگاڑنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ آوازیں یقیناً سرگنا اور اس کے غیر ملکی ساتھیوں کی ہی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ آڈیو سسٹم کے ذریعے ہائی جیکروں سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ غالباً کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب رات کے 1 بجے کا عمل تھا۔ یہ نہایت سنگین ہنگامہ شروع ہوئے۔ اب 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ڈاکٹر کے روپ میں کمانڈو خالد شاہ کی انٹری نے حملہ آوروں کو بے حد مشتعل کر رکھا تھا، اور دھاڑ چنگاڑ کی آوازیں بھی اسی حوالے سے تھیں۔ ہمیں یہاں کھانے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن اس عزت افزائی سے پہلے ہی یہاں آگ برسنا شروع ہو گئی تھی، اور جہاں گولیاں کھلائی اور کھا لی جا رہی ہوں وہاں کھانے کا ہوش کس کو رہتا ہے؟ اوپر سے جو آوازیں نیچے پہنچ رہی تھیں، ان میں گاہے بگاہے کسی عورت کی آہو بکا بھی شامل ہو جاتی تھی۔ یقیناً یہ اسی پریشان حال ماں کی آواز تھی جس کا لخت جگر قاتلوں کے قبضے میں تھا۔ اگر یہ صرف روپے پیسے کا معاملہ ہوتا تو شاید اب تک حل بھی ہو گیا ہوتا، کیونکہ مال و زر کی اس پارا ہاؤس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہاں مطالبہ کچھ اور طرح کا تھا، جس کی وجہ سے مذاکرات طول پکڑتے جا رہے تھے۔ رات تقریباً 2 بجے کا عمل ہوگا جب حلمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ آقا جان بھی اس کے ساتھ تھا۔ حلمی نے کہا، معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ وہ چھوٹے صاحب ابراہم کے ساتھ یہاں سے نکلنے کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ VIP مہمان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے؟ سجاول نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ بظاہر تو مان لیا گیا ہے، حلمی نے رازداری کے لہجے میں کہا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ سجاول سوالیہ نظروں سے حلمی کو دیکھنے لگا۔ حلمی نے سجاول کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، بلکہ تم دونوں بھی آ جاؤ۔ اس نے میری طرف بھی اشارہ کیا۔ ہم حلمی کے ساتھ کمرے سے نکل آئے اور نشست گاہ میں سے گزر کر ایک کوریڈور میں آ گئے۔ یہ کوریڈور بغل کے داخلی دروازے تک جاتا تھا۔ کوریڈور میں سرخ قالین بچھا ہوا تھا اور یہ نہایت بیش قیمت تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر حلمی رک گیا۔ یہاں قالین کا ایک حصہ ختم ہوتا تھا اور دوسرا شروع ہوتا تھا۔ حلمی نے اس جگہ کو اپنے پاؤں سے ٹھوکا۔ نیچے خلا کا احساس ہوا۔ حلمی نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے قالین کو کنارے سے پکڑ کر ہٹایا۔ نیچے ماربل کے فرش کی بجائے مضبوط لکڑی کے تختے تھے۔ اس کے کہنے پر گارڈز نے کوریڈور کے سرے پر جا کر ایک پوشیدہ کھٹکا دبایا۔ یکا یک تختے اپنی جگہ سے ہٹ کر نیچے لٹک گئے
اور ایک خلا نظر آیا۔ اس کی چوڑائی کوریڈور کی چوڑائی کے برابر تھی، یعنی مشکل سے 4 فٹ، لمبائی 6 فٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ میں اور سردار سجاول حیرت سے حلمی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بولا، یہ ہم نے نہیں بنایا، بلکہ پہلے کا بنا ہوا ہے، پہلے مالک نے بنایا ہوگا۔ اس طرح کا ایک اور ٹریپ مہمان خانے کی طرف بھی موجود ہے۔ حلمی کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ بڑی سنسنی خیز بات تھی۔ حملہ آوروں کو یہاں سے نکلنے کا جو راستہ دیا جانے والا تھا وہ اس کوریڈور کی طرف سے تھا، اور یہاں ان کے لیے ایک بنا بنایا ٹریپ موجود تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ ٹریپ کام کر جائے گا؟ حلمی ہمیں لے کر ایک تنگ زینے سے اترا اور تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ یہاں فوم کے 10-12 گدے اوپر تلے پھیلا کر رکھ دیے گئے تھے تاکہ گرنے والوں کو زیادہ چوٹ نہ آئے۔ حلمی نے سجاول کو مختصر الفاظ میں جلدی جلدی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ اس پلاننگ کا ایک اہم مفروضہ یہی تھا کہ حملہ آور اس کوریڈور سے گزرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ دونوں یرغمالی یعنی ابراہیم فردوس اور شکیل داراب کو آگے رکھا جانا تھا۔ 2 یا 3 افراد نے انہیں براہ راست گن پوائنٹ پر رکھنا تھا، باقی 6-7 افراد کو اس کے عقب میں ہونا تھا۔ جیسے ہی شکیل داراب اور ابراہیم فردوس تختوں پر پہنچتے، تختوں کو ہٹا دیا جاتا۔ وہ دونوں نیچے گرتے، ان کے ساتھ 2 یا 3 حملہ آور بھی گرتے۔ یہاں تہہ خانے میں کم از کم 5 چوکس افراد کو موجود ہونا تھا۔ وہ نیچے گرنے والوں کو چھاپ لیتے یا فوراً شوٹ کر دیتے۔ اوپر والوں کو تختے کھلنے کے فوراً بعد ہی شوٹ کر دیا جاتا۔ انہیں شوٹ کرنے کے لیے رائفل بردار ابھی سے کوریڈور میں موجود کھڑکیوں کے پیچھے چھپا دیے گئے تھے۔ حلمی نے سجاول کو آفر کی کہ اگر وہ چاہے تو ان 5 افراد میں شامل ہو سکتا ہے جن کو تہہ خانے میں موجود رہنا ہے۔ سجاول نے اپنے چوڑے صندوق جیسے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس پیشکش کو قبول کرنے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہیں لگائی۔ انچارج قادر بھی ان 5 افراد میں شامل تھا جنہوں نے حملہ آوروں کے نیچے گرتے ہی انہیں چھاپ لینا تھا۔ باقی 3 افراد بھی گارڈز کی نفری میں سے چنے ہوئے لوگ تھے۔ وہ اپنے مالک اور اس کے لخت جگر کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے بالکل تیار نظر آتے تھے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہدایت یہی تھی کہ ابراہم اور وی آئی پی مہمان کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ حلمی اور آقا جان نے سجاول کو جلدی جلدی کچھ ضروری ہدایات دیں اور پھر ہم تہہ خانے سے نکل کر اوپر آ گئے۔ اب آقا جان کا رویہ بھی ہم سے کچھ بہتر نظر آنے لگا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ فی الحال ہماری قسمت چمکارے مار رہی ہے اور اس کا کڑنا بیکار ہے۔ حلمی نے مجھے اور انیک کو فی الحال کمرے میں رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہم تیار رہیں، ہماری ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ میں نے حلمی سے کہا، جناب ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہی وی آئی پی مہمان کو رہا کر دیں گے، مگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چھوٹے صاحب ابراہم کے علاوہ معزز مہمان کو بھی لے کر نکلیں گے۔ تمہارا سوال درست ہے، حلمی نے کہا۔ ان لوگوں نے مہمان کو چھوڑنے والا مطالبہ مانا تو ہے، مگر وہ مہمان کو تب چھوڑیں گے جب پورچ میں پہنچ کر گاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بعد حلمی بڑی سرعت سے باہر نکل گیا۔ آقا جان وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ جاتے جاتے وہ سجاول کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ خطرناک مرحلہ شروع ہو گیا جس کا یہاں شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں اور انیک کمرے میں موجود تھے اور ادھ کھلے دروازے سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پارا ہاؤس کے گارڈز ہر جگہ موجود تھے اور ہائی الرٹ تھے۔ کوریڈور میں موجود کھڑکیوں کے پیچھے ماہر شوٹرز پوزیشن لے چکے تھے۔ سجاول دیگر 4 افراد کے ساتھ نیچے تہہ خانے میں پہنچ چکا تھا۔ جس بندے نے کھٹکا دبا کر کوریڈور کے تختے کو نیچے گرانا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر پہنچ چکا تھا، اور یہ خود حلمی تھا۔ دوسرے لفظوں میں سٹیج پوری طرح تیار تھا۔ سب کے دل شدت سے دھڑک رہے تھے۔ آخر وہ لمحے آن پہنچے۔ سیڑھیوں کی طرف سے قدموں کی چاپیں ابھریں۔ چند سیکنڈ بعد ہی ہمیں دونوں یرغمالی اور مسلح افراد نظر آئے۔ سرغنہ نے بڑی بے رحمی سے ابراہم کے بال مٹھی میں جکڑ رکھے تھے۔ اس بیچارے کی دبلی گردن ایک طرف کو مڑ کر رہ گئی تھی۔
رائفل کی نال اس کے سر سے لگی تھی۔ وہ نیک صورت نظر آتا تھا۔ دہشت کے علاوہ زخم کی بے پناہ تکلیف بھی اس کے چہرے سے عیاں تھیں۔ شکیل داراب کے ہاتھ بھی پشت پر بندھے تھے اور ایک رائفل اس کی پشت سے لگی ہوئی تھی۔ رائفل بردار کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس حال میں بھی شکیل کے خوبرو چہرے پر رعونت اور وسیلہ پن دکھائی دیتا تھا۔ انیک نے سرگوشی کی، صحیح کہتے ہیں کہ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ شکیل اور ابراہم کے عقب میں کم و بیش 8 مسلح افراد تھے، سب کے سب مسلح اور انتہائی چوکس۔ وہ چاروں طرف عقابی نظروں سے دیکھتے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے آ رہے تھے۔ حلمی کوریڈور کے سرے پر موجود تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس قافلے کو کوریڈور کی طرف موڑنا چاہا۔ یہاں تھوڑا سا مکالمہ ہوا۔ غالباً سرغنہ ناقب حلمی سے دریافت کر رہا تھا کہ وہ سامنے والے دروازے کی طرف سے کیوں نہیں نکل سکتے۔ جواب میں حلمی نے وضاحت کی، یہ گفتگو مالے میں تھی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میں نے انیک سے پوچھا۔ کہہ رہا ہے کہ گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں، ادھر سے گئے تو چکر پڑے گا۔ چند سیکنڈ تذبذب میں گزرے۔ شاید سرغنہ کی چھٹی حس اسے کسی خطرے سے خبردار کر رہی تھی، مگر پھر وہ کوریڈور کی طرف مڑنے پر راضی ہو گیا۔ لیکن یہاں جو تبدیلی آئی وہ ہرگز بڑے صاحب اور حلمی وغیرہ کے حق میں نہیں تھی۔ سرغنہ یرغمالی ابراہم کے ساتھ سب سے آگے چل پڑا۔ اس کے عقب میں 4 مسلح افراد تھے۔ اس کے بعد دوسرے یرغمالی شکیل کو رکھا گیا۔ اس کے عقب میں بھی 2 مسلح افراد تھے۔ بالفاظ دیگر اب ابراہم اور شکیل داراب میں کم و بیش 10-12 فٹ کا فاصلہ تھا۔ بیڑا غرق، انیک کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں یہ تو گڑبڑ ہو گئی، میں نے کہا۔ ہم سب کچھ براہ راست دیکھ رہے تھے اور جو ہونے والا تھا وہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اگر تختے گرا کر ابراہم کو نیچے گرایا جاتا تو شکیل داراب باہر رہ جاتا اور اسے حملہ آور بھون ڈالتے۔ ساری پلاننگ کا سوا ستیہ ناس ہو رہا تھا۔ میں نے حلمی کے چہرے پر انتہا درجے کی پریشانی دیکھی۔ سرغنہ اور ابراہیم مقررہ مقام تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے قالین پر اس جگہ پاؤں رکھے جہاں نیچے خطرناک تختے موجود تھے۔ پھر وہ صحیح و سالم گزر کر آگے بڑھ گئے۔ 3-4 سیکنڈ بعد شکیل داراب کے قدم بھی تختوں والی جگہ پر پڑے اور وہ بھی بعافیت وہاں سے گزر گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ نکل جائیں گے، انیک نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ ابھی اس کا فکرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ ہم نے کوریڈور کے اگلے دروازے کو بند ہوتے دیکھا۔ یہ سٹیل کا بنا ہوا سلائیڈنگ دروازہ تھا اور آٹومیٹک طریقے سے حرکت میں آیا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا اسے حلمی نے ہی حرکت دی تھی۔ اپنے سامنے بند دروازہ دیکھ کر حملہ آور بری طرح ٹھٹکے۔ سرغنہ کی چنگاڑ ابھری۔ یقیناً وہ حلمی سے پوچھ رہا تھا کہ ان کا راستہ کیوں مسدود کیا گیا ہے۔ حلمی نے بلند آواز میں کچھ کہا۔ انیک نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا، حلمی کہہ رہا ہے میکانکی خرابی سے بند ہوا ہے۔ اگلے 5-6 سیکنڈ کے اندر ٹینشن عروج پر پہنچ گئی۔ AK-47 رائفل کی خوفناک آواز سے در و دیوار دہل گئے۔ سرغنہ ناقب نے یہ ہوائی فائرنگ کی تھی۔ راہداری کی چھت سے پلاسٹر کے پرخچے اڑ کر ہر طرف بکھر گئے۔ دروازہ توڑ دو، حملہ آوروں میں سے کسی مقامی شخص نے چلا کر کہا۔ سٹیل کے دروازے پر 2 برسٹ چلائے گئے۔ ہر طرف چنگاریاں بکھر گئیں اور دھماکوں نے پارا ہاؤس کو لرزا دیا۔ بالائی منزل سے خواتین کے چلانے کی دہشت زدہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سٹیل کے مضبوط دروازے کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ سرغنہ ناقب سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی چال چلی گئی ہے یا چلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ دھاڑ رہا تھا اور خوفناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس نے حلمی پر بھی 2 فائر کیے، لیکن خوش قسمتی سے گولی حلمی کو لگی نہیں۔ اسی دوران میں ناقب کے ایک ساتھی نے ایک قریبی کمرے کا دروازہ توڑ دیا اور اس کے ساتھی دونوں یرغمالیوں کو کھینچتے ہوئے اندر لے گئے۔ ان لوگوں نے ایک بار پھر خود کو کمرے میں محصور کر لیا تھا۔ یہ خطرناک صورتحال تھی۔ پارا ہاؤس والوں نے ایک چال چلی تھی اور یہ ناکام ہوئی، بلکہ یہ دوسری چال تھی جس کا نتیجہ مثبت نہیں نکل سکا تھا۔ اب حملہ آوروں کو
کا غیظ و غضب کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ جن لوگوں کو تہہ خانے میں بھیجا گیا تھا وہ بھی اب اوپر آ گئے تھے، ان میں سجاول بھی شامل تھا۔ وہ ہمارے پاس چلا آیا اور سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا پلاننگ فیل ہو گئی ہے، وہ لوگ ہوشیار نکلے ہیں، 2 حصوں میں کوریڈور میں گئے تھے۔ ابراہم اور شکیل کے درمیان کافی فاصلہ تھا، حلمی وغیرہ کچھ نہیں کر سکے۔ اب نشست گاہ کی جانب سے حلمی اور انچارج گارڈ قادر خان کے جھگڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے پر ناکامی کا الزام لگا رہے تھے۔ حلمی کڑک کر بولا، اب دفع ہو جاؤ باہر، جب ضرورت پڑے گی تمہیں بلا لوں گا۔ قادر خان بیزار لہجے میں بولا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ویسے ہی دفع ہو جاتا ہوں، سب کچھ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے نا، تو ہو جاؤ دفع، دور کرو اپنی شکل، تم ذمہ دار ہو اس ساری مصیبت کے۔ حلمی گرجا۔ آقا جان نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی اور قادر خان کو سمجھا بجھا کر باہر لے گیا۔ کوریڈور کے اندر سے کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، بلکہ یہ ایک سے زیادہ لڑکیاں یا عورتیں تھیں۔ حملہ آور جس کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھسے تھے، یقیناً یہ خواتین وہیں پر موجود تھیں اور حملہ آوروں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں۔ کہیں سنبل وغیرہ کی شامت تو نہیں آ گئی؟ انیک نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، وہ اس حصے میں نہیں ہے، سجاول نے خشک لہجے میں جواب دیا، یہ یہاں کی ملازمائیں ہو سکتی ہیں۔ حلمی اپنے زخمی کندھے کو دبائے لپکتا ہوا بڑی اسکرین کے پاس آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں حملہ آور گھسے تھے۔ سجاول کا اندازہ درست تھا، یہ ملازمہ لڑکیوں کا ہی کمرہ تھا جو اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ وہ 4 لڑکیاں تھیں، یہ سب ملازماؤں والی یونیفارم میں تھیں اور قبول صورت تھیں، لیکن اس وقت بری حالت میں تھیں۔ ان میں سے 2 نے شاید بھاگنے کی کوشش کی تھی یا حملہ آوروں کی مزاحمت کی تھی۔ انہوں نے ان دونوں کے کپڑے پھاڑ کر انہیں نیم عریاں کر ڈالا تھا۔ ان کے گال تمانچوں سے سرخ نظر آ رہے تھے۔ باقی 2 لڑکیاں بھی سہم کر فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے سر پر رائفل بردار کھڑے تھے۔ ابراہم اور شکیل بدستور گن پوائنٹ پر تھے۔ سرگنا ناقب نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے بال بے دردی سے مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور اپنی AK-47 اس کی گردن میں گھسیڑ رکھی تھی۔ اس نے کیمرے کی طرف رخ کر کے اور دھاڑ دھاڑ کر کچھ کہا۔ جواب میں حلمی نے بھی مائک آن کیا اور سرگنا کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ سنگین گفتگو مالے میں ہو رہی تھی۔ انیک نے بتایا، یہ لوگ بہت بھڑکے ہوئے ہیں، ناقب نے صرف 15 منٹ کا الٹیمیٹم دیا ہے، حلمی سے کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں باہر نکلنے کا راستہ نہ دیا گیا تو وہ 15 منٹ بعد اس لڑکی کو گولی مار دے گا۔ حلمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دروازے کی خرابی کا بہانہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں گاڑیاں دوسری طرف سے منگواتا ہوں، لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہے، اس نے ایسا کرنا ہرگز نہیں۔ سجاول بولا، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک بار ابراہم پارا ہاؤس سے نکل گیا تو پھر سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ گڑبڑ بڑھتی جا رہی تھی، کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا تھا۔ پورے پارا ہاؤس میں ایک سراسیمگی کی کیفیت تھی۔ یکا یک بالائی منزل سے رونے چلانے کی بلند آوازیں ابھریں۔ ایسا لگا کہ تہلکہ سا مچ گیا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے شروع کر دیے۔ جلد ہی پتہ چلا کہ پارا ہاؤس کے مالکان میں سے کسی معزز خاتون کو غشی کا دورہ پڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تصدیق ہو گئی کہ وہ ابراہم کی والدہ بڑی بیگم ہی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ پارا ہاؤس کے اندر بھی جدید طبی سہولتیں موجود ہیں، تاہم یہ سہولتیں صرف خاص لوگوں کے لیے تھیں۔ بڑی بیگم سے بڑھ کر خاص اور کون ہو سکتا تھا؟ یہ اطلاع ملی کہ انہیں پارا ہاؤس کے نجی ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے۔ چند لمحے کے لیے ہمیں ایک اسکرین پر بڑے صاحب عزت مآب ریان فردوس کی صورت بھی نظر آئی۔ وہ 2 ڈاکٹروں کو ڈانٹ پلا رہا تھا اور انہیں ضروری ہدایات بھی دے رہا تھا۔ بڑے صاحب کے بال منتشر تھے اور انگلیوں میں سگار لرز رہا تھا۔ آج کی رات اگر نارمل رہتی تو ممکن تھا کہ بڑے صاحب کے لیے بڑی نشاط انگیز ثابت ہوتی۔
اس نے نوخیز سنبل کو پسند کیا تھا اور اپنے پاس بلایا تھا۔ کیا پتہ کہ وہ آج کی رات اس کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر ایسا ارادہ نہ بھی ہوتا تو بھی وہ اس کے ساتھ دل لگی کی باتیں کر سکتا تھا اور اپنی اس زمینی جنت میں اس کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزار سکتا تھا۔ لیکن یہاں سب کچھ الٹ ہوا تھا۔ بڑے صاحب کو ایک بدترین مصیبت نے آن گھیرا تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر پارا ہاؤس میں کم و بیش 15 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جن میں ایک سابق پولیس آفیسر بھی تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب ناقب کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے میں فقط 5 منٹ رہ گئے تھے۔ حلمی ناقب کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ کسی کی جان لینے میں جلد بازی نہ کرے۔ اس نے ناقب سے کہا، بڑی بیگم کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی جان خطرے میں ہے۔ بڑے صاحب ان کے ساتھ نیچے ہسپتال میں ہیں، میں جب تک ان سے مشورہ نہ کر لوں کچھ نہیں کر سکتا۔ جواب میں ناقب گرجا، میری طرف سے تمہاری بڑی بیگم مرتی ہیں تو مر جائیں، اس کا پورا خاندان مر جائے، لیکن میں نے اب جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو اڑا دینا ہے، صرف 3 منٹ باقی ہیں۔ حلمی بولا، تم صرف 15 منٹ اور دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ 15 سیکنڈ بھی نہیں۔ ناقب داڑا اور اس نے لڑکی کے بالوں کو اپنے ہاتھ کے گرد بل دے کر اس طرح مروڑا کہ اس کی گردن ٹوٹنے والی ہو گئی۔ وہ اپنی نیم برہنگی فراموش کر چکی تھی اور صرف جان بچانے کے لیے دہائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ دہشت کی تصویر تھا۔ 15 منٹ پورے ہوتے ہی ناقب نے بے گناہ لڑکی کے عین ماتھے پر فائر مارا اور اس کی کمر پر لات رسید کر کے اسے کمرے سے باہر پھینک دیا۔ یہ ایک دلدوز منظر تھا۔ میں نے دیکھا حلمی بڑی اسکرین کے سامنے سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، سجاول، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں ان حرام زادوں کا غرور توڑ سکتا ہوں۔ کس طرح؟ سجاول نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ غدار گارڈ کہاں ہے جو زندہ پکڑا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نیچے پارا ہاؤس کے ہسپتال میں، ابھی ہوش میں آیا ہے یا نہیں؟ ٹھیک سے پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو سجاول، حلمی سے کہو کہ تم اس زخمی گارڈ کو دیکھنا چاہتے ہو۔ لیکن کیوں؟ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو نا۔ لیکن یہ بات تم خود بھی تو حلمی سے کہہ سکتے ہو۔ یار، یہاں تمہارا ڈنکا بج رہا ہے، تم جو کچھ کہو گے اس کا اثر ہوگا۔ سجاول نے باہر جا کر حلمی سے بات کی۔ حلمی نے 2 گارڈز کو سجاول کے ساتھ کیا اور ہسپتال کی طرف روانہ کیا۔ سجاول نے مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ نشست گاہ کے ساتھ والے کمرے میں جدید لفٹ موجود تھی۔ ہم اس کے ذریعے چند سیکنڈ کے اندر پارا ہاؤس کے اس پورشن میں پہنچ گئے جسے ایک چھوٹے سے جدید ہسپتال کی شکل دی گئی تھی۔ اس وقت بڑی بیگم بھی اسی کلینک نما ہسپتال کے کسی اندرونی حصے میں طبی امداد کے لیے موجود تھی۔ میں اور سجاول اس کمرے میں پہنچے جہاں زندہ پکڑے جانے والے حملہ آور گارڈ کو رکھا گیا تھا۔ ہمیں یہاں بھی کچھ اضافی سراسیمگی نظر آئی۔ دروازے کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کرچیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں، ایک دیوار پر خون کے تازہ چھینٹے بھی دکھائی دیے۔ 2 نرسیں اور ایک ڈاکٹر پریشان حال کھڑے تھے۔ بیڈ خالی تھا۔ مریض کہاں گیا؟ ہمارے ساتھ آنے والے ایک گارڈ نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ اب نہیں رہا، ڈاکٹر نے بے دلی سے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آپ ایم ایس سے بات کریں، ڈاکٹر نے خشک لہجے میں کہا اور اندر چلا گیا۔ ہم ایم ایس کے پاس پہنچے۔ یہاں ایک بغلی کمرے میں کسی مشتعل شخص کو بند کیا گیا تھا۔ وہ دروازے پر 2 ہتھڑ چلا رہا تھا اور واویلا کر رہا تھا، مار دو مجھے بھی، مار دو، ختم کر دو مجھے۔ یہ کون ہے؟ سجاول نے ایم ایس سے پوچھا۔ چند گھنٹوں میں ہی سجاول یہاں کی جانی پہچانی شخصیت بن گیا تھا، اور کیوں نہ بنتا، اس نے تنے تنہا بڑی بیگم کو یرغمال بننے سے بچایا تھا۔ ایم ایس نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور بولا، اس بندے نے زخمی گارڈ پر حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی ہے۔ اس کی حالت پہلے ہی اچھی نہیں تھی، سینے میں چاقو لگنے سے وہ فوراً ختم ہو گیا۔ یہ سب حیران کن تھا۔ ایم ایس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ بندہ جو اندر بند ہے اس کا نام صغیر ہے، یہ یہاں لیموزین ڈرائیو کرتا ہے، اس کا بھائی بھی بطور ڈرائیور یہاں بھرتی ہے۔
ابھی چند گھنٹے پہلے جب یہاں حملہ ہوا تو جن 3-4 لوگوں کو سب سے پہلے گولی لگی، ان میں صغیر کا بھائی صادق بھی شامل تھا۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ صغیر اس کے غم میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ پہلے اس نے احاطے میں رکھی ہوئی حملہ آوروں کی لاشوں کو آگ لگانے کی کوشش کی، پھر پتہ نہیں کس طرح اس طرف نکل آیا۔ آتے ہی زخمی گارڈ آصف پر پل پڑا، بہت مشکلوں سے پکڑا گیا ہے۔ ایک نرس کو بھی زخمی کیا ہے اس نے۔ اسی دوران میں مشتعل صغیر نے کمرے کی کھڑکی کا ایک شیشہ توڑ ڈالا اور ٹوٹے شیشے میں سے منہ نکال کر چلانے لگا، یہ غدار ہیں، ان سب کی لاشوں کو آگ لگا دو، ان کی وجہ سے میرا بھائی مرا، ان کی وجہ سے وڈے صاحب پر مصیبت آئی، ان کو چن چن کر مار دینا چاہیے۔ وہ پوری آواز سے بول رہا تھا اور اس کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ بہت سے قاتلوں کے بہت سے جنونیوں کے چہرے دیکھے تھے میں نے، مجھے اب کسی حد تک ایسے چہروں کو پڑھنا آ گیا تھا۔ ایک دم میرے دل نے گواہی دی کہ اس شخص کا واویلا حقیقی نہیں ہے، اور جو جنونی جذبات وہ شو کر رہا ہے وہ بھی بڑی حد تک بناوٹی ہیں۔ یکا یک مجھے لگا کہ اس شخص نے زخمی آصف کو مقصد کے تحت مارا ہے، شاید اس لیے کہ حملہ آوروں کے خلاف یہ اکلوتی شہادت ناپید ہو جائے، کوئی اس سے سوال جواب کر کے معلوم ہی نہ کر سکے کہ حملہ آور کس طرح پارا ہاؤس کی زبردست سیکیورٹی کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس خطرناک سازش میں کون کون شریک تھا۔ میں سجاول کو ایک طرف لے گیا۔ میں نے کہا، سجاول ایک کام کرو اور تم کر سکتے ہو، مجھے یہ بندہ چاہیے۔ اس کمرے والے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، تم اپنی طرف سے یہ بات کرو، حلمی سے کہو یا وڈے صاحب سے یا جس سے بھی، وہ کیسے مانیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ لوگ تم کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، تم ان کو گارنٹی دو کہ تم ان کو کوئی بریک تھرو دو گے، کوئی کھوج لگا کر دو گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، سجاول زبردست مردم شناس اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے دھیان سے میرے تاثرات دیکھے، پھر بولا، اگر کوئی رزلٹ نہ نکل سکا تو پھر خام خواہ کی نکاتی ہوگی۔ نہیں ہوگی نکاتی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تم بس بات کرو حلمی سے، میرا ذکر بے شک نہ کرو، اپنی طرف سے بات کرو۔ سردار سجاول مجھے وہیں چھوڑ کر لفٹ کی طرف گیا اور حلمی کے پاس پہنچ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں اور سجاول اس بپھرے ہوئے سانڈ صغیر کے ساتھ ایک بند کمرے میں موجود تھے۔ خوش قسمتی سے یہ کمرہ ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ وہ اب بھی منہ سے جھاگ اڑا رہا تھا۔ وہ سجاول کو سر کہہ کر مخاطب کر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، آپ نے دیکھ لیا نا، ان نمک حراموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، برباد کر دیا ہمیں، میرا باپ جیسا بھائی مر گیا، ہمارے چھوٹے صاحب کو جان کے لالے پڑ گئے، ایک بہادر پولیس افسر کی جان گئی، اور ابھی پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتہ ہے صغیر صاحب کہ کیا ہونا ہے، ابھی آپ کے گال شریف پر ایک زناٹے کا تھپڑ پڑنا ہے اور آپ کے 14 طبق روشن ہو جانے ہیں۔ وہ بے حد حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، اور پھر واقعی وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ میرے تھپڑ نے اس کا گال اندر سے پھاڑ کر رکھ دیا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرایا۔ ایک لمحہ سکتہ زدہ رہنے کے بعد اس کا چہرہ لال بھبوکا ہوا اور وہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ اس نے میری گردن پکڑنے کی کوشش کی تھی، ایسا کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس کے پہلو میں لات رسید کی۔ وہ فٹ بال کی طرح دیوار سے ٹکرایا اور اندھے منہ فرش پر گرا۔ میں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ وہ غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ میں نے اس کا بازو مروڑا اور کوہنی پر سے توڑ ڈالا۔ بازو توڑنے کی وجہ اس کی گالیاں نہیں تھیں، دراصل مجھے پتا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر میں روایتی طریقوں سے اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرتا تو شاید گھنٹے لگ جاتے۔ وہ ایسے بھیانک انداز میں چلایا کہ محسوس ہوا اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے گا۔ اس کا پورا جسم پھڑک رہا تھا۔ یقیناً اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ ایکا اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو خود کو نیم دیوانہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کا بھائی مر گیا تھا، اور یہاں اس سے بڑھ کر دیوانے اسے ٹکر گئے تھے۔
اس کے ٹوٹے ہوئے بازو کی ہڈی گوشت چیر کر اپنی جھلک دکھانے لگی تھی۔ میں نے کہا صغیر صاحب، سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں پر جدید علاج موجود ہے، ابھی 2 گھنٹے میں تمہاری بہترین سرجری ہو جائے گی، پلیٹیں وغیرہ لگ جائیں گی، 2 ماہ بعد تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی تمہارا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن اگر تم نے یہ ڈرامے بازی جاری رکھی تو میں ابھی 2-4 منٹ کے اندر تمہارا دوسرا بازو توڑ دوں گا، اور اس کے بعد تمہارے دوسرے حصوں کی باری آئے گی۔ صغیر کے سر پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، وہ میرے نیچے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میرا بھائی مر گیا ہے، مجھے بھی مار ڈالو، مجھے بھی مار ڈالو، وہ پھر جنونی انداز میں چلایا۔ بالکل ایسا ہی کریں گے، ممکن ہے تم دونوں برادران کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا ہو، میں نے کہا، اور اس کے دوسرے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ دہائی دینے لگا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ آصف تمہارا ساتھی تھا نا، ابھی اس کو چاقو کیوں مارے تم نے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کا بازو مروڑا۔ تکلیف کی شدت سے اس نے کہہ کر دی، اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہم صغیر کو جیپ پر لے کر برق رفتاری سے ایک قریبی دہ کی طرف جا رہے تھے۔ صغیر کا بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، طاقتور پین کلر انجیکشن نے اسے قدرے سہارا دے رکھا تھا، پھر بھی جیپ پر لگنے والے ہچکولوں سے وہ کراہ اٹھا۔ میرے اور سجاول کے علاوہ انچارج قادر اور اس کے 2 ماتحت بھی جیپ پر سوار تھے۔ یہ صورتحال اتنی اہم تھی کہ حلمی خود ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، مگر پارا ہاؤس کے نہایت سنگین حالات کے سبب اسے وہاں رکنا پڑا تھا۔ اس نے قادر خان کو ہمارے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اب رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس دوران میں پارا ہاؤس کے اندر بفرے ہوئے ناقب نے ایک اور خادمہ لڑکی کو بے دردی سے گولی مار کر باہر پھینک دیا تھا۔ وہ ابھی زندہ تھی مگر حالت شدید خطرے میں تھی۔ اچانک صغیر کے سیل فون کا میوزک بجنے لگا۔ اس کا ایک بازو تو میں نے توڑ ڈالا تھا، مگر دوسرے کو بھی ایسا شدید مروڑا دیا تھا کہ چھوٹا موٹا فریکچر ہو چکا تھا۔ اس کے لیے کوہنی کو حرکت دینا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی مدد کرتے ہوئے اس کی جیب میں سے اس کا فون نکالا اور اسپیکر آن کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ساری بات میں نے اس کو پہلے ہی سمجھا دی تھی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو صغیر بھائی، کہاں ہو تم؟ یہ صغیر کے غدار ساتھیوں میں سے کوئی تھا۔ میں بس پہنچ گیا ہوں، تم لوگ کب تک آ رہے ہو؟ لگتا ہے ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا، وڈا صاحب بڑا ڈھیٹ بنا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے لاڈلے پتر کا معاملہ ہے۔ کنجر کو پتہ ہے کہ ایک بار ہم لوگ اسے پارا ہاؤس سے لے کر نکل گئے تو پھر اس کے ہاتھ میں چھنکنا بھی نہیں آئے گا۔ پس منظر میں لڑکیوں کے رونے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور گاہے بگاہے سرغنہ ناقب کی کڑکدار آواز بھی گونجتی تھی۔ صغیر کو یہ فون پارا ہاؤس سے ہی آیا تھا، اس کے کسی ساتھی بشیرے نے کیا تھا۔ یہ بشیرہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ناقب وغیرہ کے ساتھ مل کر ابراہم اور شکیل داراب کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ آخر میں بشیر عرف بشیرہ بولا، بس تم تیار رہو صغیر بھائی، ہم جب یہاں سے نکلیں گے میں تمہیں فون کروں گا۔ ٹھیک ہے، میرا فون آن ہے، بشیرے نے ذرا ٹھٹک کر کہا۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی چوٹ شوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ذرا طبیعت بوجھل ہے، کچھ بھی ہے آخر تھا تو بھائی۔ صغیر اپنے مرنے والے بھائی کا ذکر کر کے اپنی چوٹوں کی ہائے ہائے چھپا رہا تھا۔ فون پر بات ختم ہوئی تو صغیر شدت سے کراہنے لگا۔ جیپ اب پکی سڑک سے اتر کر اینٹوں کے سولنگ والی سڑک پر آ گئی تھی۔ تارکول کی سڑک اور اینٹوں والے راستے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اب 3:30 بج چکے تھے، سرد رات تھی۔ راستے کی دونوں جانب کیکر اور ٹہلی کے درخت تھے، کھیتوں میں کہیں کہیں کوئی روشنی کا جگنو چمک رہا تھا، زیادہ تر ریتلے ٹیلے تھے اور خضرو جھاڑیاں تھیں۔ صغیر کا سارا کچا چٹھا اب کھل چکا تھا۔ اسی خبیث نے پارا ہاؤس کے 15-20 گارڈز کو اس خطرناک نمک حرامی پر تیار کیا تھا۔ یہ سب کے سب اس کے گاؤں برادری کے لوگ ہی تھے۔ ان سب کو بھاری رقمیں ایڈوانس میں دی گئی تھیں اور کام ہو جانے کے بعد بیش بہا انعامات کا وعدہ کیا گیا تھا۔
صغیر کا مرحوم بھائی جو خود بھی پارا ہاؤس کا ڈرائیور تھا اس سازش میں شریک نہیں تھا۔ وہ اس حملے کے شروع میں ہی سینے پر 2 گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو چکا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران میں صغیر قبول کر چکا تھا کہ اس نے پارا ہاؤس میں کارروائی کے لیے ناقب صاحب اور اس کے ساتھیوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی ہے۔ پچھلے 6 دن سے ناقب اور اس کے ساتھی صغیر کے گھر میں ہی موجود تھے اور وہیں پر اس کارروائی کی ساری پلاننگ ہوتی رہی تھی۔ وہیں پر برادری کے گارڈز کو صغیر نے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ وہیں پر ناقب اور اس کے 2 ساتھیوں کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی وردیوں کا انتظام ہوا اور دیگر تیاری ہوئی تھی۔ پارا ہاؤس کے اس ساؤنڈ پروف کمرے میں ہٹے کٹے صغیر نے میرے اور سجاول کے سامنے ایک ایک بات اگل دی تھی۔ اس میں یہ اعتراف بھی شامل تھا کہ اس کی بیوی بھی اس سازش میں شامل تھی اور یہ سب کچھ اس کے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔